فلاں کے وسیلے کے ساتھ ہم مانگیں گے تو اللہ ہماری سن لے گا. سب سے بہترین اگر آپ کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے نا تو وہ ہیں آپ کے والدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ دعا رد نہیں ہوتی, دعا کی 3 سٹیجز ہیں. لیکن when it comes to this mindset کہ جی فلاں شخص وسیلہ بنے گا, تو یہ ایک انتہائی غلط مائنڈ سیٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی کو بڑا مقام عطا کرنا ہو نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور آزماتا ہے. یہ جو کیفیت ہے نا کہ جناب فلاں کے وسیلے کے ساتھ ہم مانگیں گے تو اللہ ہماری سن لے گا, فلاں درگاہ پہ جا رہے ہیں ہم, فلاں قبر پہ جا رہے ہیں ہم, فلاں مزار پہ جا رہے ہیں ہم. سب سے بہترین اگر آپ کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے نا تو وہ ہیں آپ کے والدین, آپ کی نیک بیوی, بیوی کے لیے اس کا نیک شوہر. یہ وہ بزرگ ہیں, گھر کے جو بزرگ ہیں جو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ کے دادا دادی, آپ کے نانا نانی, یہ آپ کے لیے دعا کریں. ہم چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک سے بہت ساری چیزیں لکھواتے ہیں. کبھی چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک آپ نہیں قرآن کھولنا چاہتے, آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ یار یہ بتا دو کہ اللہ کا قرآن دعا کے حوالے سے کیا کہتا ہے. پوچھیں ذرا اسے, دیکھیں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل قرآن کی آیات نکال کے آپ کو دے گا, حدیث بخاری سے, مسلم سے آپ کو نکال کے دے گا. ہم سکلز ڈیولپمنٹ پہ محنت کرتے ہیں, ہم انجینئر بن گئے, ہم سائنسدان بن گئے, ہم نے بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لی, ہم نے MBBS کر لیا, ہم نے اپنا بزنس جو ہے وہ 10 روپے سے سٹارٹ کیا اور ہم اس کو اربوں روپے تک لے گئے, اور یہ ساری کامیابیاں ہم گنواتے ہیں جو کہ اچھی چیز ہے. لیکن ان چیزوں کے اوپر ہم فوکس نہیں کرتے when it comes to دین and when it comes to studying قرآن, کہ قرآن کیا کہتے ہیں. جی ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں, فلاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں, فلاں فلاں بندہ یہ کہتا ہے. لیو دا پیپل کہ یار لوگ کیا کہتے ہیں. دیکھیں یار اس پرٹیکولر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. تو یہ جو دعا کروانے کے حوالے سے جو کچھ سوالات تھے, ان کے اندر یہ بھی چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں نا, تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. اور میں کس طرح کا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو. بات ہی ختم ہو گئی. سورہ بقرہ کی 186 نمبر جو آیت ہے وہ کلیریفائی کر دیتی ہے. یہ نہیں کہا کہ فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کسی کے پاس بھیجا نہیں ہے. اللہ نے کہا بندہ ڈائریکٹ میرے پاس آئے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کلیریفائی کر دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں. دعائیں قبول کیسے ہوں گی جب ہم اپنے فرض ادا نہیں کرتے؟ نمازیں ہم نے پڑھنی کوئی نہیں, لوگوں کے پیسے ہم نے دینے ہیں, لوگوں کے حق ہم نے مارے ہوئے ہیں, اور پھر ہم جا کے مسلح پہ بیٹھ کے, اور نماز بھی ہماری جس طرح کی نماز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے حوالے سے بھی جو ٹاپک ہے میں نے آلریڈی اپنے ایپیسوڈ نمبر 1 یا 2 کے اندر آئی گیس میں نے ڈسکس کر لی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. تو ہماری جو عبادات ہیں وہ بھی ہم لائل نہیں ہیں جس طرح کرنی چاہیے ہمیں عبادات. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دعا ہماری قبول ہو؟ دعا رد نہیں ہوتی. دعا کی 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج کیا ہے کہ آپ نے دعا کی فوراً قبول ہو جائے گی. دوسری سٹیج کیا ہے, آپ نے دعا کی, وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگی. فار ایگزامپل آپ نے اللہ سے پیسہ مانگا, آپ نے اللہ سے شہرت مانگی, اللہ سے آپ نے مال مانگا, سونا مانگا, چاندی مانگا, واٹ ایور. اللہ آپ کو نہ عطا کرے. ہو سکتا ہے اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے اپنے اس بندے کو پیسہ دے دیا, ہو سکتا ہے وہ پیسہ آپ کو جہنم کے قریب کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. قبول ان اے سینس کہ اس کو آخرت میں وہ ذخیرہ ہو جائے گی دعا. تیسری کیفیت یہ ہے, تیسری سٹیج یہ ہے کہ آپ نے دعا کی اور وہ دعا کوئی آنے والی مصیبت ہے اس نے اس کو ٹال دیا. کوئی مصیبت تھی, کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا کوئی آزمائش تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روک دیا. یہ دعا کی کیفیت ہے. تو یہ جو سوال ہے کہ جی دعا فلاں سے کروا سکتے ہیں, پیر صاحب سے کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ بزرگوں سے کہہ سکتے ہیں, کسی نیک آدمی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کریں. میں خود کہتا ہوں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن کوئی نیک شخص ہو, آپ کو پتہ ہو یہ نمازی ہیں, آپ کو پتہ ہو یہ قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں, آپ ان کو ضرور کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کر صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تو یہ تو سب سے بڑی ایک گواہی, سب سے بڑی دلیل مل جاتی ہے. لیکن when it comes to this mindset کہ جی فلاں شخص وسیلہ بنے گا, تو یہ ایک انتہائی غلط مائنڈ سیٹ ہے کہ فلانے کے وسیلے سے مجھے یہ عطا کر. وسیلہ نہیں, یہ نہیں کہنا. قرآن کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ میرے سے ڈائریکٹ میرا بندہ مانگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں اللہ بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں.
اللہ اکبر و کبیرہ. میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اسے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے. The only thing is when you go towards اللہ سے سچی توبہ کریں، اپنے فرائض پورے کریں، لوگوں کے حق نہ ماریں، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس شخص کی دعا قبول نہ ہو. دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن جو 3 سٹیجز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. وہ ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ جائے، ظاہری نظر نہیں آئے گی تو ہو سکتا ہے کوئی آزمائش ٹل گئی ہے، آزمائش بھی نہیں تھی تو پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے. اٹ مینس کہ اللہ نوز بیٹر کہ اس بندے کو کیا عطا کرنا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کون سی نہیں ہے. تو اگر دعا قبول ظاہری نظر آ جائے تو کہیں الحمدللہ، اگر نہیں قبول ہوتی تو کہیں ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اتنی آزمائشیں، تو کیا معاذ اللہ کیا ان کی دعائیں قبول نہیں تھی ہوتی؟ تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ نبیوں پر بھی آئیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور وہ ہماری آزمائشوں پر پورا اترے. اللہ اکبر و کبیرہ. کہ نبیوں کو آزمایا جا رہا ہے، کہ کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر دیں، اپنی فیملی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ جو نبیوں کی آزمائش ہے اسے ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ ایگزامپلز ہیں ہمارے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف ہمارے لیے ایگزامپل ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر کرنا، بیماری کی حالت میں 18 سال بیمار رہے اور صبر کرنا، یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی کو بڑا مقام عطا کرنا ہو نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور آزماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ سیم اس کا صبر کہ وہ کتنا واپس مڑ کے آتا ہے میری طرف. یہ تو نہیں ہوا کہ میں نے اس کے اوپر آزمائش ڈالی اور اس نے باتیں سنا دی آگے سے، یار پتہ نہیں دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، اور یار یہ تو پتہ نہیں کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ایسی باتیں کرنا. اللہ ٹیسٹس اس. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، پھلوں کے نقصان سے، کاروباری نقصان سے، جان مال کے نقصان سے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر کوئی شخص ان آزمائشوں سے گزرے گا. ہو از دا بیسٹ؟ وبشر الصابرین، جو صبر کر کے